آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکیں۔ شکریہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک باغ میں بہت ہی خوبصورت چیری کا درخت اگا ہوا تھا۔ اس درخت پر بہت ہی خوبصورت چیری اگتی تھی جو بہت ہی چمکدار اور پیاری لگتی تھی۔ اسی باغ میں ایک خوبصورت سی سنیل رہتی تھی۔ وہ گرمیوں اور بہار میں تتلیوں اور چڑیوں کے ساتھ کھیلتی اور جب سردیوں کا موسم آ جاتا تو وہ خود کو اپنے شیل میں چھپا لیتی، اور جب موسم خوشگوار اور سردی ختم ہو جاتی اور بہار آ جاتی تو سنیل باہر آتی اور موسم کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے لگتی۔ شیل سے باہر آنے کے بعد سنیل کو بہت زوروں کی بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ سردیوں میں اس نے بہت کم کھانا کھایا ہے، اب اسے پیٹ بھر کر کھانا کھانا چاہیے، لیکن اسے باغ میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کھانے کے لیے کہ اچانک اس کی نظر باغ میں موجود ایک بڑے سے چیری کے درخت پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ وہ اس چیری کے درخت پر چڑھے گی اور پیٹ بھر کر چیری کھائے گی۔ جیسے ہی سنیل درخت پر چڑھنے لگی، ساتھ ہی اسے ایک مینڈک ملا جو کہ اس کا دوست ہی تھا۔ مینڈک نے سنیل کو واپس مڑ جانے کا کہا اور اپنے ساتھ مکھیوں کا ناشتہ کرنے کی دعوت دی، اور اسے بہکانے لگا کہ تم اتنی دور چیری کھانے کے لیے نہیں پہنچ سکتی، وہ بہت دور ہے۔ لیکن سنیل نے مینڈک کی دعوت رد کر دی اور اپنے راستے پر چلنے لگی۔ چلتے چلتے راستے میں اسے شہد کی مکھی مل گئی۔ وہ سنیل کو درخت پر چڑھتے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور پوچھا کہ تم اتنی اونچائی پر کیوں چڑھ رہی ہو؟ سنیل نے چیری کھانے کی خواہش بتائی تو شہد کی مکھی بہت ہنسنے لگی کہ تم اتنی دور چیری کا درخت کیسے چڑھ سکتی ہو؟ چیری کے درخت پر تو صرف سفید پھول ہی لگے ہیں، وہاں تو پھل گرمیوں میں لگے گا۔ یہ کہہ کر سنیل پھر سے اپنے راستے پر چلنے لگی۔ چڑھتے چڑھتے اس کو اب ایک خوبصورت سی بڑے بڑے پروں والی تتلی ملی جو کہ اس کی دوست ہی تھی۔ تتلی نے سنیل کو واپس مڑ جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ تم چیری کے درخت پر کیسے چڑھ سکتی ہو؟ تمہارے تو پر بھی نہیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس میرے جیسے بڑے بڑے پر ہوتے تو پھر تم آسانی سے چیری کے درخت پر چڑھ سکتی۔ میرا مشورہ مانو تو واپس مڑ جاؤ، اور ابھی تو چیری لگی بھی نہیں، تم کیسے وہاں جا کر چیری کھاؤ گی؟ سنیل نے تتلی کو بتایا کہ مجھے جاتے جاتے بہت وقت لگ جائے گا اور تب تک چیری لگ جائے گی، اس لیے میں تو پہنچ کر ہی رہوں گی۔ اور سنیل نے اس طرح اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ چڑھتے چڑھتے اس کو رات ہو گئی اور رات کے وقت وہ اپنے شیل میں چھپ جاتی اور جیسے ہی سویرا ہوتا وہ پھر سے اپنا سفر شروع کر لیتی۔ اب وہ درخت کے اوپر چڑھ ہی چکی تھی کہ اس کو دو چڑیاں نظر آئیں۔ ان دونوں چڑیوں نے سنیل کو دیکھ کر حیرانی کا مظاہرہ کیا اور ہنسنے لگی کہ سنیل اتنا چھوٹا سا ہو کے اوپر اتنی اونچائی پر کیسے چڑھ آئی ہو؟ انہوں نے سنیل کو کہا کہ ابھی تو یہاں پہ صرف پھول لگے ہیں، تم چیری کیسے کھاؤ گی؟ سنیل نے چڑیوں کو بتایا کہ میں ابھی اور اونچائی پر جاؤں گی اور تب تک مجھے امید ہے کہ خوبصورت چیری لگ جائے گی۔ سنیل پکے یقین کے ساتھ اور اونچائی تک پہنچ گئی۔ جب تک وہ اوپر پہنچی خوبصورت لال رنگ کے موٹے موٹے چیری لگ چکے۔ سنیل بہت خوش ہوئی کہ اسے اس کی محنت کا پھل مل گیا تھا۔ سنیل نے پیٹ بھر کر خوب چیری کھائے اور اتنے کھائے کہ وہ بہت موٹی ہو گئی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم سچ مچ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔